الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. محترم حاضرین، آج کے درس حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے دو فقہی مسائل بیان کرنے والا ہوں. پہلا فقہی مسئلہ رہے گا کہ غیر مسلموں کے تہوار میں جیسے ہولی، دشہرا، چھٹ یا کوئی بھی تہوار اس میں شرکت کرنا کیسا ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ رہے گا کہ غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکباد دینا کیسا ہے. تو آئیے، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں چاہے کوئی بھی تہوار ہو، ہولی، دیوالی، دسہرا، چھٹ یا کوئی بھی، ایک جملہ میں بول رہا ہوں، کوئی بھی تہوار ہو اس میں شرکت کرنا کیسا ہے. تو اس مسئلہ کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ سب سے برحق اور سچا دین ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برحق دین، سچا دین، دین اسلام ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ اسلام سچا برحق دین ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں. تو جب وہ سارے کے سارے مذاہب، ادیان باطل ہیں تو ان کے تہوار بھی باطل ہیں. اس لیے ہمیں ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم لوگوں کی عید ہوتی ہے، بقرعید ہوتی ہے، تو اس میں خاص طور سے ایک عبادت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں اس کے بھی کچھ اسپیشل عقائد ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کے جو ہے تہواروں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. جو شخص اس کے تہواروں میں شرکت کرتا ہے گویا وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4031، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اس جیسا بننا چاہتے ہیں، تو آپ انہی میں سے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، سنن بہقی حدیث نمبر 18863، عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صنع نیروزہ و مہرجانہ، کہ جو شخص کسی جو ہے کفار و مشرکین کے نہروجان اور جو ہے نہروز اور مہرجان میں شرکت کرتا ہے، یعنی ان کے فیسٹیول میں، ان کے تہواروں میں، ان کے پربوں میں شرکت کرتا ہے، وہ وتشبہ منہم، تو وہ بھی کیا کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے. وَكَذَلِكَ مِنْهُمْ، تو وہ جو ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے. وَلَمْ يَتُبْ، اگر اس نے توبہ نہیں کیا اور اسی حالت میں اگر وہ مر گیا، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو بھی اسی کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، اسی کے زمرے میں شامل کیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ ہی کیا چلا، اس حدیث سے پتہ ہی چلا کہ اگر ہم بھی غیر مسلم کی طرح ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں تو ان کا جو انجام ہوگا وہ انجام ہمارا بھی ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں غیر مسلموں کے تہوار میں، فیسٹیول میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکباد دینا کہتا ہے.
بہت سارے مسلمان ہیں جو یار دوستی میں غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں، ان کو کانگریچولیشن جو ہے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکباد دینا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باطل مذہب ہے۔ مذہب سچا مذہب تو اسلام ہے، تو باطل مذہب ہے، اس لیے ہمیں ان کے تہواروں کی مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے، ہمیں ان کے تہواروں کی مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے، اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ وہ لوگ تو ہمارے عید بقرعید کی مبارکباد دیتے ہیں، وہ لوگ ہمارے عید کی مبارکباد دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ حق کی تائید کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے جو ہے تہواروں کی مبارکباد دینے لگے تو گویا کہ ہم باطل چیزوں کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے ان کے تہواروں میں، ان کے فیسٹیولز میں ہم جو ہے مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ شرک اور کفر ایک ساتھ جو ہے جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں کا جو ہے اسلام یہ حق ہے، اور ان کا جو باطل مذاہب ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے، شرک اور کفر میں بالکل جو ہے مبتلا مذہب ہے۔ تو اس لیے شرک اور کفر کبھی جو ہے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے شرک اور کفر کے درمیان، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الکافرون سورہ نمبر 109 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین جو ہمارے لیے ہے، یعنی تمہارا دین تم کو مبارک ہو، ہمارا دین جو ہم کو مبارک ہو۔ تو اس لیے کوئی آدمی یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے عید میں آتے ہیں، وہ ہمارے فیسٹیول کی جو ہے مبارکباد دیتے ہیں تو ہم کیوں نہ دیں؟ وہ دیتے ہیں تو وہ حق کی تائید کرتے ہیں، اور اگر ہم دینے لگے تو ہم باطل چیزوں کی جو تائید کرنے لگیں گے۔ اس لیے ان کے تہواروں، ان کے فیسٹیولز کی مبارکباد دینا بھی حرام ہے۔